یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 10 ستمبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون مواد سنہری متن لوقا۔ بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ جوابی مطالعہ متی لوقا۔ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تم کو بادشاہی دے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ زبور۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ لوقا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل سے لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ لوقا۔ جب وہ شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اسے ہاتھ بڑھا کر چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ لوقا۔ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ اس کا چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ یوحنا۔ اور خدا کی محبت یہ ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ یوحنا۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دکھے، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک برقرار رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا، ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ خداوند کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یرمیا۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے۔ پس وہ آئیں گے اور صہیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غمزدہ نہ ہوں گے، کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، ان دنوں کے بعد میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا لامحدود واحد زندگی، مواد، روح یا جان، کائنات بشمول انسان کی واحد ذہانت ہے۔ آنکھ نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ اس کی شبیہ اور صورت کو، نہ تو خدا اور نہ ہی کامل انسان مادی حواس کی بدولت جانے جا سکتے ہیں۔ روح یا لامحدود کی انفرادیت نامعلوم ہے، اور اسی لیے اس کا علم انسانی قیاس یا الہی سائنس کے الہام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ سائنس جس کی تعلیم یسوع نے دی اور اس پر زندگی گزاری، اسے زندگی، مواد اور ذہانت سے متعلق تمام تر مادی عقائد پر اور ایسے عقائد سے فروغ پانے والی کثیر غلطیوں پر فتح مند ہونا چاہیے۔ محبت کو نفرت پر ہمیشہ فتح مند ہونا چاہیے، اس سے قبر کے کانٹوں کا تاج بنانے کے لیے چنا جائے اور روح کی برتری کو ظاہر کیا جائے۔ سچائی اور زندگی کو غلطی اور موت پر فتح کی مہر ثبت کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کہتی ہے، ایک اچھے اور وفادار خادم، تو نے بہت اچھا کیا۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، اس سے کہ گناہ آلودہ عقائد آسمان کی بادشاہی ابدی ہم آہنگی میں داخل ہوں۔ معافی، روحانی بپتسمہ اور نئی پیدائش کے وسیلہ بشر اپنے لافانی عقائد اور جھوٹی انفرادیت کو اتار پھینکتے ہیں۔ یہ بس وقت کی بات ہے کہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے خدا کو جانیں گے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا
जिंदगी के किसी और ज़मीर को ना जानना है और नाम नेहाद दर्द और खुशी के एहसासात से बरतर होना है। जब हम तमाम मादी जमालियत और गुनाह से ऊपर उठते हैं, सिर्फ तब ही हम आसमान से उतरी ख्वाहिश और रूहानी शऊर तक पहुंच सकते हैं, जिसका इशारा दुआए रबानी में दिया गया है और जो फौरी तौर पर शिफा देती है। ए हमारे मादर पिदर खुदा, कादिर हम-आहंग, काबिल सिताइश, तेरी बादशाही आ गई है, तू अज़ल से है। जैसे आसमान पर है, ज़मीन पर भी हमें ये जानने के काबिल बना कि खुदा कादिर मुतलक आला है। आज के लिए हमें फजल अता कर, मोहब्बत के भूखों को सैर कर। और मोहब्बत मोहब्बत में मुनक्स होती है। और खुदा हमें आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि हमें गुनाह, बीमारी और मौत से बचाता है। क्योंकि खुदा लामहदूद, कादिर मुतलक, भरपूर जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत हर एक पर और सब पर हाकिम है। अगर हम बतौर एक नफसानी शख्स खुदा से दुआ करते हैं, तो ये हमारे उन इंसानी शुबहात और खदशात को तर्क करने से रोकेगी जो इस किस्म के ईमान को उजागर करते हैं, और यूं हम उस लामहदूद और गैर मादी मोहब्बत के किए हुए अजीब कामों को नहीं समझ सकते जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इलाही असूल यानी मोहब्बत से इंसान की लाइल्मी की बदौलत सबके बाप को एक जिस्मानी खालिक के तौर पर पेश किया जाता है, लिहाजा इंसान खुद को महज जिस्मानी समझते हैं और इंसान के बतौर खुदा की शबी या अक्स और इंसान की अब्दी गैर मादी वजूदियत से ला इल्म रहते हैं। गलती का जहान सच्चाई के जहान से नावाकिफ होता है, इंसान के वजूद की हकीकत से बेबहरा, क्योंकि एहसासात की दुनिया बदन की नहीं बल्कि रूह की जिंदगी से आशना नहीं है। सच्चाई में गलती का कोई शऊर नहीं है, मोहब्बत में नफरत का कोई फहम नहीं है, जिंदगी की मौत के साथ कोई शराकत नहीं है। सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत हर उस चीज़ के लिए हलाकत का एक कानून है जो इनके बरक्स है, क्योंकि ये खुदा के सिवा कुछ भी जाहिर नहीं करती। सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत मवाद हैं। खुद से मुतल्लिक मादी और फ़ानी इंसान अपने आप को मवाद दिखाई देता है, मगर मवाद के इस फहम में गलती है और इसीलिए ये मादी आर्जी है। दूसरी तरफ लाफानी रूहानी इंसान हकीकी ज़ात है और ये अब्दी मवाद या रूह से मुतल्लिक गौर करता है जिसकी बशर उम्मीद करते हैं। वो उस इलाही पर गौर करता है जो वाहिद हकीकी और अब्दी अलूहियत जारी रखता है। ये फ़िक्र फ़ानी फ़हम के लिए गैर वाज़ेह दिखाई देती है, क्योंकि रूहानी इंसान की असलियत इंसानी बसीरत को वाज़ेह करती है और ये महज इलाही साइंस के वसीला ज़ाहिर की जाती है। जैसा कि खुदा असल है और इंसान इलाही सूरत और शबीह है, तो इंसान को सिर्फ अच्छाई के असल, रूह के असल, ना के मादे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, और हकीकत में ऐसा ही हुआ है। इस तनासब में कि इंसानी फ़हम के लिए जब मादा बतौर इंसान सारी हस्ती खो देता है, तो इसी तनासब में वो इसका मालिक बन जाता है। वो हक़ाइक़ के मज़ीद इलाही फ़हम में दाखिल हो जाता है और वो यसू की इलाहियत समझता है, जब ये बीमार को शिफा देने, मुर्दे को ज़िंदा करने और पानी पर चलने से ज़ाहिर हुई। इन सब कामों ने इस अक़ीदे पर यसू के इख्तियार को ज़ाहिर किया कि मादा मवाद है, कि ये ज़िंदगी का सालसी या वजूदियत की किसी भी शक्ल को तामीर करने वाला हो सकता है। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तसव्वुर करने की इब्तदा करनी चाहिए। हस्ती की हकीकत को जहन में रखें कि इंसान उस खुदा की सूरत और शबीह है जिसमें तमाम हस्ती बिला दर्द और मुस्तकिल है। याद रखें कि इंसान की कामलियत हकीकी और नाकाबिल इल्ज़ाम है, क्योंकि वो लामुतनाही अक्ल सारे मवाद के मंबा की नुमाइंदगी करता है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए। लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फ़ानी ज़मीर बिलाखिर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा
اور ہستی کا کامل اور ہمیشہ سے برقرار حقیقی فہم سامنے آئے گا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔